بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ ذی وقار کتاب لا ریب جہاں پر ہمیں ایمانیات و عقائد سکھاتی ہے، وہیں پر عبادات و معاملات کے حوالے سے بھی تربیت دیتی ہے اور دیگر امور پر رہنمائی کے ساتھ ساتھ جہاد کے اصول بھی عطا کرتی ہے۔ خلاق عالم نے جہاد کے حوالے سے ہمیں ایسے آداب تعلیم عطا فرمائے ہیں جن کے مطالعہ سے جہاد کا تصور بھی واضح ہو جاتا ہے اور جہاد فی سبیل اللہ میں صبر و استقامت اور کامیابی کا سلیقہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ ذی وقار جہاد اسلام کا وہ عظیم ترین رکن ہے جس سے اہل اسلام کا دفاع بھی اور دشمنوں پر غلبہ بھی ہوتا ہے۔ بڑی بات اللہ اور اس کے رسول کی رضا بھی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پر، قرآن مجید نے متعدد مقامات پر جہاد فی سبیل اللہ کی اہمیت و فضیلت کو کچھ اس طرح اجاگر کیا۔ اگر بات کی جائے جہاد فی سبیل اللہ کی فرضیت کی تو قرآن کہتا ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 216۔ اگر بات کی جائے جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب کی تو قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکن منکم 100 یغلبوا الفا من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون، سورۃ الانفال آیت نمبر 65۔ اگر بات کی جائے جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے کفار سے لڑنے کی تو قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہ جہنم وبئس المصیر، سورۃ التوبہ آیت نمبر 73۔ اگر بات کی جائے جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے دفاع کی تو قرآن کہتا ہے وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین۔ اگر بات کی جائے جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے غلبے کی تو قرآن کہتا ہے کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 249۔ اگر بات کی جائے جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے جام شہادت نوش فرمانے والے شہدائے اسلام کی تو قرآن کہتا ہے ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، سورۃ البقرہ آیت نمبر 154۔ اگر بات کی جائے جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے کامیابی کے اصولوں کی تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین، سورۃ الانفال آیت نمبر 45 اور 46۔ اگر بات کی جائے جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے استقامت اور کامیابی کی تو قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، سورۃ الصف آیت نمبر 4۔ اگر بات کی جائے جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے فتح و نصرت کی تو قرآن کہتا ہے نصر من اللہ و فتح قریب، سورۃ الصف آیت نمبر 14۔ ذی وقار آج مسلمانوں کو چاہیے کہ جنگ میں فتح کے لیے نفسیاتی طور پر جرأت و بہادری کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ جنگ میں ثابت قدمی کا جو بندہ مظاہرہ کرتا ہے وہ جنگ میں کامیاب ہوتا ہے۔ آئیں ثابت قدمی پر ایک حسین مثال ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ جب جنگ موتا کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 لشکر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو بھیجا اور مقابلے میں 2 لاکھ کی فوج۔ اب ادھر دیکھیں، ادھر 3000 کی فوج مقابلے میں 2 لاکھ کی فوج، ان کے پاس ساز و سامان بھی کم، ان کے پاس ساز و سامان بھی زیادہ، لیکن اس پریشان کن صورتحال میں حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا شاندار کلام فرمایا جو آج بھی ثابت قدمی کا درس دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا یا قومی واللہ ان اللاتی تکرہون للاتی خرجتم تطلبون شہادت، اے میری قوم قسم با خدا ہم شہادت کی آرزو کے لیے گھروں سے نکلے ہیں، اب اس سے ڈرنا کیا؟ وما نقاتل الناس بعدد ولا قوت ولا کثرت ما نقاتلهم الا بهذا الدین الذی اکرمنا اللہ بہ۔ ہم دشمنوں سے تعداد، قوت اور کثرت کے بلبوتے پر جنگ نہیں لڑتے بلکہ ہم اس دین کے سہارے سے جہاد کرتے ہیں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے۔ اور مزید ارشاد فرمایا فانطلقوا فانما هی احدی الحسنیین اما ظہور و اما شہادت، یعنی سینہ تان کر میدان میں چلو، 2 بلائیوں میں سے ایک نصیب ہو جائے گی، یا اللہ تعالیٰ ہمیں فتح نصیب فرما دے گا یا جام شہادت نوش فرما کے سرخرو ہو جائیں گے۔ یہ غازی، یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ آج مسلمانوں کو چاہیے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے رنگ و نسل، قومیت و وطنیت جیسے تمام تر اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر جہاد فی سبیل اللہ کا علم بلند کریں، کیونکہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اما توفیق